بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس واقعے کا حوالہ مدارج النبوہ میں درج ہے۔ یزید کی بدکاریاں کچھ دوست بڑے حوالہ جات سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ یزید نے حضرت حسین کی شہادت پر افسوس کیا تھا۔ یقیناً آپ لوگ درست کہہ رہے ہوں گے کہ یزید مالعون نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افسوس کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاں افسوس کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ ذرا تاریخ کھول کر دیکھیے۔ ترجمہ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ جب یزید کے سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سار انور پیش کیا گیا تو اس نے اس موقع پر ابن زبیری کے اس شعر کا انطباق کیا: کاش میں تیرے غزوہ بدر میں مارے جانے والے آباء و اجداد دیکھیں کہ ہم نے کیسے ان کو قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ کیسی شرمندگی ہے اور یہ کیسا افسوس ہے کہ آپ اب بھی اسی پر ڈٹے رہیں۔ تو ایک بار پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیت اللہ کی توہین دلوں میں بغض اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم رکھنے والے دوستوں کو اظہار رائے کی یقیناً آزادی ہے۔ آپ یقیناً ایسے شخص کے دفاع کا حق رکھتے ہیں جو اپنی بیت کے منکروں کو قتل کروانے کے لیے حرم نبوی اور کعبۃ اللہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتا، اور بیت اللہ بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ کا محاصرہ کرواتا اور اس پر پتھر اور آگ کے گولے برساتا ہے۔ پھر اس نے مصرف بن عقبہ یعنی مسلم بن عقبہ کو عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا، کیونکہ وہ یزید کی بیعت سے انکاری تھے۔ یقیناً اس سب کا اس نے حکم نہیں دیا ہوگا۔ یقیناً یہ سارے واقعات یزید کے علم میں ہی نہیں ہوں گے۔ وہ تو دودھ پیتا بچہ تھا جسے تاریخ دان خواہ مخواہ میں برا بھلا کہتے رہے ہیں۔ ہزاروں مسلمان غلط فہمی میں قتل ہوتے رہے ہوں گے، اور یزید بیچارہ ہر قتل کے بعد افسوس بھی کرتا رہا ہوگا۔ اس کی اصل معصومیت کی خبر تو پچھلے 150-200 سال میں عبدالوہاب سجدی اور اس کے شاگردوں کو ہوئی، وگرنہ اس سے پہلے امام ابن کثیر اور امام عساکر جیسے تاریخ دان تو مغالطے میں ہی رہے ہیں۔ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کی یہی تعریف ہے کہ اعلانیہ گناہ کرائے۔ امت کا اگر اختلاف ہے تو وہ صرف یزید کو کافر کہنے میں ہے۔ بعض فقہا اسے کافر کہتے ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب، اور بعض سکوت کرتے ہیں، یعنی اسے کافر تو نہیں کہتے مگر اس کے خبث باطن کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ یزید کے حواریوں سے صرف ایک سوال آپ سے منطقی اعتبار سے پوچھوں گا کہ وہ ساری احادیث جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر وارد ہوئیں، آپ ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک روایت کے جس میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر کے لیے بشارت ہے کہ بل بوتے پر حمایت یزید میں لگ گئے ہیں، حالانکہ حدیث میں تو صرف یہی ہے نا کہ جو کوئی اس لشکر میں شامل ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث میں یزید کا نام تو نہیں ہے نا۔ اب تو تاریخی اعتبار سے ہی دیکھا جائے گا نا کہ آخر یزید اس لشکر میں شامل تھا کہ نہیں۔ اب آپ لوگ خود انصاف سے کام لیں کہ کہاں ایک ایسی روایت کہ جس کی فنی حیثیت بھی مشکوک ہے اور جس کی بشارت کا مصدق ہونے کے لیے تاریخی اعتبار سے یزید کی اس میں شرکت بھی مشکوک، اور پھر اوپر سے یزید جیسے فاسق و فاجر کی جس کے اعمال نامے میں صرف ایک قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم ہی کافی چہ جائے کہ اس نے پورا خاندان اہل سنت کو شہید کروا دیا، اوپر مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کرائی، مدینہ کی عورتوں کی عصمت دردی کی کہ جس سے 1000 سے زائد مسلم عورتیں حاملہ ہوئیں۔ 3 دن حرم نبوی میں وہ کیا کچھ نہیں ہوا کہ جس کا تصور تو کسی کافر سے بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر افسوس کہ ایک اسلام کے نام لیوا
یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب وہ اعمال ہیں جو تاریخی کتابوں میں تواتر کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود یزید کی حمایت پر آپ لوگ بھی کمر بستہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس بدبخت کی گستاخی دیکھیے کہ اس نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی پیغام نکاح بھیج دیا، جبکہ حضرت عائشہ کی اس وقت عمر مبارک 60 سال تھی۔ یہ موضوع اس کا ملحدانہ اور مرتدانہ مزاج تھا کہ جس نے اس کو اس رویے پر مجبور کیا اور اسے کفریہ اقدام کی جرأت دلائی۔ اس وقت کے جملہ اکابرین اسلام نے اس قرآن کی نسل و نسری ازواجکم امہاتکم دکھا کر اس معلوم پر بڑی ملامت اور لعنت کی۔ آخرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کر اس کے خلاف اس سیلاب شورش کو روکنا پڑا۔ اس واقعے کو عہد مطہرین کے مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف مدارج النبوۃ میں رقم کیا اور ساتھ ہی میں اس کی جواں مرگی کو دو وجہوں سے عذاب الہی کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ ایک قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام نکاح بھیجنا۔ اور یاد رہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں کہ جن کو برصغیر میں علم و حدیث کا بانی تصور کیا جاتا ہے اور ہر مکتبہ فکر کا اکابران کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر اپنی مشہور زمانہ تصنیف البادیہ وانیہ میں لکھتے ہیں کہ یزید گانے بجانے کے آلات، شراب نوشی کرنے، راگ الاپنے، شکار کرنے، غلام اور لونڈیوں بنانے، کتے پالنے، مینڈوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ ہر صبح کو وہ معمور ہوتا اور وہ زین دار گھوڑوں پر بندر کو زین سے باندھ دیتا اور وہ اسے چلاتا اور بندر کو سونے کی ٹوپی پہناتا، اور یہی حال غلاموں کا تھا۔ وہ گڑھ دوڑ کر اترواتا اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر غم کرتا، اور بعض کا قول ہے کہ اس کی موت کا باعث یہ ہے کہ اس نے ایک بندر اٹھایا اور اسے نچانے لگا تو اس نے اسے کاٹ لیا، اور لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ اللہ پاک ہی اس کی صحت کو بہتر جانتا ہے۔